میں سے ایک نام مدینہ پاک کا محبوبہ بھی ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ محبوبہ. کس کو سمجھ آیا ہے؟ محبوبہ. واہ. کیا؟ محبوبہ یعنی محبوب شہر. کیا؟ سب بولیے. محبوب شہر. اور محبوب کسے کہتے ہیں؟ محبوب کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت ہوتی ہے. جس سے سب بولیے جس سے محبت ہوتی ہے اس سے محبوب کہتے ہیں. تو مدینہ کے ساتھ کسے کسے محبت ہے؟ کس کس کو محبت ہے مدینہ سے؟ حضور کے ہر غلام کو مدینہ سے یعنی حضور کے سارے غلاموں کو مدینہ سے محبت ہے. غلاموں کو محبت کیوں نہ خود آقا کو محبت ہے. مدینہ پاک سے خود آقا کو محبت ہے. میرے آقا جب کسی سفر سے واپس تشریف لاتے جب تاجدار کائنات کسی سفر سے واپس تشریف لاتے نا حضور جب مدینہ کے قریب پہنچتے سواری کو پیش کر دیتے. سواری کو توجہ سب کی سواری کو پیش کر دیتے. مبارک کندھے سے مبارک چادر کو گرا دیتے اور ساتھ فرماتے آجا ارواح طیبۃ اور ساتھ فرماتے کہ مدینے کی ہوائیں جو ہیں وہ بھی پاکیزہ ہیں. مدینہ کی ہوائیں پاکیزہ بھی ہیں پسندیدہ بھی ہیں. حضور کے فرماتے اگر گند و غبار چہرے انور پہ آ جاتا گند و غبار چہرے انور پہ آ جاتا تو اس کو آپ ہٹاتے نہیں تھے اس کو دور نہیں فرماتے تھے بلکہ یہ فرماتے تھے آجا ارواح طیبۃ یہ ہوائیں بھی پاکیزہ ہیں یہ ہوائیں بھی پسندیدہ ہیں. اگر کوئی صحابی اگر اپنے چہرہ کو چھپاتا چہرہ بنایا تو اس گند و غبار سے بچنے کے لیے تو حضور اس کو منع بھی فرماتے اور ساتھ فرماتے کہ مدینہ کی مٹی میں ہر مرض کی شفا ہے. فرماتے کہ مدینہ کی مٹی میں بھی یعنی خاک مدینہ میں بھی ہر مرض کی شفا ہے. تو ذرا اندازہ کیجئے تصور کیجئے اور غور کیجئے میرے آقا کو کیسی محبت ہوگی مدینہ کے ساتھ. کتنی محبت ہوگی میرے آقا کو شہر مدینہ کے ساتھ. میرے آقا نے دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ فرمایا اللہم حبب الینا المدینہ کما حببت مکہ او اشد. دعا فرمائی ہے اللہ جیسا تو نے ہمارا محبوب مکہ کو بنایا تھا جیسا تو نے ہمارا محبوب مکہ کو بنایا تھا ویسا ہی محبوب مدینہ کو بنا دے. جیسا محبوب مکہ کو بنایا تھا ویسا ہمارا محبوب مدینہ کو بنا دے. او اشد فرمایا بلکہ مدینہ کو مکہ سے بھی بڑا محبوب بنا دے. مدینہ کو مکہ سے بھی بڑا محبوب بنا دے. اب مکہ کے ساتھ کتنی محبت تھی. مکہ کے ساتھ محبت کا عالم کیا تھا اور مکہ کتنا بڑا محبوب تھا. جب میرے آقا نے ہجرت فرمائی جب آقا نے ہجرت فرمائی مکہ کو چھوڑ کے آقا مدینہ پاک تشریف لے چلے تھے تو میرے آقا نے دعا فرمائی اللہم انک اخرجتنی من احب البلاد الیک فاسکنی احب البلاد الیک. یہ دعا کی ہے اللہ تو نے میرے محبوب ترین شہر سے مجھے نکالا ہے. میرے محبوب ترین شہر سے مجھے نکالا ہے اب اپنے محبوب ترین شہر میں مجھے بسا دے. میرے محبوب ترین شہر سے یعنی جو شہروں میں سے سب سے بڑا میرا محبوب ہے جس شہر کے ساتھ مجھے سب سے زیادہ محبت ہے میرے
اللہ اکبر. تو مدینہ کے ساتھ محبت کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر دعا کیا فرمائی؟ فرمایا فاسقنی اللہم انک اخرجتنی من احب البلاد الیک فاسقنی احب البلاد الیک. یہ دعا فرمائی کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے نکالا ہے. کس کس کو سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. یا ہم سونے نہیں آئے سبحان یا اللہ. حضور کا ذکر سننے آئے ہیں؟ سبحان اللہ. اس لیے اگر سونا تھا تو گھر میں سوئے رہتے. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے تاجدار کائنات کا ذکر دلوں کو کھول کے سنا کریں. میرے آقا کا ذکر جب آپ سبحان اللہ کہیں گے سن کے میرے آقا کا ذکر آپ اس ذکر میں شامل ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. جب آئے ذکر کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں تو پھر کنجوسی کہے گی. سبحان اللہ. پھر کنجوسی کس چیز کی؟ سبحان اللہ کہنے میں بھی کنجوسی. سبحان اللہ. اللہ اور اللہ کے محبوب کا ذکر کرنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا آقا نے فرمایا اللہ تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے نکالا ہے اور اب اپنے محبوب ترین شہر میں مجھے بسا دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پھر خدا نے اپنے محبوب کو کس شہر میں بسایا؟ مدینہ پاک میں. آقا نے فرمایا تھا اللہ اپنے محبوب ترین شہر میں بسا دے. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ مدینہ تاجدار کائنات کا بھی محبوب ہے اور خدا کا بھی محبوب ہے. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. نعرہ حیدری. سبحان شہر مدینہ محبوب خدا بھی ہے محبوب مصطفیٰ بھی ہے. شہر مدینہ کے ساتھ میرے آقا کو بھی محبت ہے یعنی پیارے مصطفیٰ کو بھی محبت ہے اور پیارے خدا کو بھی محبت ہے. اور سب سے بڑھ کر محبت ہے مدینہ کے ساتھ خدا اور پیارے مصطفیٰ کو. مگر یہ خیال رہے کہ خدا نے بھی مدینہ کے ساتھ اس لیے محبت کی ہے. اللہ اکبر. خدا نے بھی مدینہ کے ساتھ اس لیے محبت کیا کہ وہاں اپنے محبوب کو بسانا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے خدا نے بھی مدینہ کو اپنا محبوب ترین بنایا کہ وہاں اپنے محبوب کو بسانا تھا. یہ وہ خود فرماتا ہے فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. محبوب اس شہر کی قسم. کس کو سمجھ آئی ہے؟ سب کو سمجھ آئی ہے. تو پھر سب اس کا مجھے جواب بھی دیں گے آپ کو سمجھ آ رہی ہے. فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد. پیارے حبیب اس شہر کی قسم. کیوں قسم کھائی؟ خدا ہو کے شہروں کی قسمیں کھائے. لا اقسم بہذا البلد فانت حل بہذا البلد. پیارے حبیب اس شہر کی قسم کیوں کہ آپ اس میں جمع فرما. اللہ اکبر. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. یا سبحان اللہ. پیارے محبوب آپ اس شہر میں جلوہ فرما ہے. تو بعض مفسرین فرماتے ہیں لا اقسم بہذا البلد. خدا نے یہ جو شہر کی قسم کھائی ہے اس شہر سے مراد مدینہ ہے. خدا نے جس شہر کی قسم کھائی ہے اس شہر سے مراد کیا ہے؟ مدینہ ہے. کہ خدا نے مدینہ کی قسم کھائی ہے. مگر مدینہ کی قسم کیوں کھائی؟ وانت حل بہذا البلد کہ جہاں محبوب کے قدر ہے. مدینہ کی قسم اس لیے کھائی کہ یہاں
خدا اس شہر پاک کی کتنی قسمیں اٹھاتا ہوگا. اس لیے جس کی بھی قسم اٹھائی یا جس کے ساتھ بھی خدا نے محبت کی، جس کو بھی معزز بنایا، وہ محبوب کی نسبت سے بنایا ہے. یعنی جو بھی محبوب خدا کے ساتھ لگ گیا وہ مقرب اور معزز ہو گیا. جس کی نسبت والے کائنات کے ساتھ ہو گئی وہ کیا ہو گیا؟ وہ معزز ہو گیا اور مکرم ہو گیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شہر مکہ شہر مدینہ سے افضل ہے. کیا ہے؟ سب بولیے، شہر مکہ شہر مدینہ سے کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں، دلیل کیا دیتے ہیں کہ وہاں ہر سال حج ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ حج ہوتا ہے. سب بولیے وہاں ہر سال حج ہوتا ہے، اس لیے مکہ مدینہ سے افضل ہے. مگر امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لاکھوں مالکیوں کے امام اور پیشوا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نہیں شہر مکہ نہیں، شہر مدینہ افضل ہے. شہر مدینہ کیا ہے؟ شہر مدینہ افضل ہے شہر مکہ سے. فرماتے ہیں تمہاری یہ بات کہ وہاں ہر سال حج ہوتا ہے اس وجہ سے شہر مکہ افضل ہے، تو سنو. فرماتے امام مالک، فرماتے ہیں سنو لوگوں، یہ بات کرنے والوں کہ وہاں ہر سال حج ہوتا ہے تو سنو، پھر میری بھی سنو. امام مالک کی سنو. فرماتے ہیں کہ مکہ میں صرف فرش والے کا حج ہوتا ہے، مگر مدینہ میں عرش والے فرشتوں کا حج ہوتا ہے. مکہ میں فرش والوں کا حج ہوتا ہے اور مدینہ میں عرش والے فرشتوں کا حج ہوتا ہے. پھر جو حج مکہ میں ہوتا ہے وہ سال میں ایک بار ہوتا ہے. کتنی بار ہوتا ہے؟ سب یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے جو حج مکہ میں ہوتا ہے، اور جو حج مدینہ میں ہوتا ہے وہ ہر دن بھی ہوتا ہے اور رات بھی ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. جو حج مدینہ میں ہوتا ہے وہ ہر دن بھی ہوتا ہے، ہر رات بھی ہوتا ہے، ہر صبح ہوتا ہے اور شام ہوتا ہے. 70,000 صبح آتے ہیں اور حج کرتے ہیں، میرے آقا کے روضہ پاک کا طواف کرتے ہیں، 7 درود و سلام پڑھتے ہیں، پھر شام ہوتی ہے تو وہ چلے جاتے ہیں، اگلے 70,000 آ جاتے ہیں. یعنی شہر مدینہ کا حج ہر لمحہ ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا. قیامت تک ہوتا رہے گا. اور پھر اگر مکہ میں بیت اللہ ہے، وہاں زمزم ہے، وہاں مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، میدان مینا ہے، تو امام مالک فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، مدینہ میں وہ دلہا جلوہ فرما ہے جن کے دم سے یہ ساری بناتا ہے، جن کے دم سے یہ ساری بنات ہے. آج حضرت فرماتے ہیں نہ ہوتے خلیلو بنائے کعبہ و مزدلفہ، فرماتے ہیں نہ ہوتے خلیلو بنائے کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. آج حضرت فرماتی ہیں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو بھی آقا کا صدقہ ہے، کعبہ ہے تو وہ بھی تاجدار کائنات کا صدقہ ہے، مزدلفہ بنا اور عرفات ہے تو یہ بھی تاجدار کائنات کا صدقہ ہے. اگر حضور نہ ہوتے، ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے، نہ اسماعیل ہوتے علیہ السلام، نہ مزدلفہ عرفات اور بنا اور کعبہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ پیارے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اگر یہ کائنات کے دلہا نہ ہوتے، کائنات ایک تو صدقہ بھی نہ ہوتا، سب کچھ ہے تو دلہا کائنات کا صدقہ. یہ سب کچھ ہے تو تاجدار کائنات کا صدقہ ہے. ایک مقام پہ حضرت فرماتے ہیں ان لوگوں کو جواب دیتے فرماتے ہیں تیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. اے جھگڑے کرنے والوں، مکہ اور مدینہ کی فضیلت میں جھگڑا کرنے والوں، فرماتے ہیں تیبانہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر. ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی؟ حضرت فرماتے ہیں اگر بات کرتے ہیں مکہ کی فضیلت کی تو فرماتے ہیں سنو، پھر مکہ بھی اس لیے افضل ہے کہ وہاں حضور پیدا ہوئے ہیں. مکہ بھی اس لیے افضل ہے کہ وہاں حضور، وہاں سب ہوئیے وہاں حضور پیدا ہوئے. مکہ اس لیے افضل ہے، مکے کو افضل کہنے والوں یہ تو ان کو الزامی جواب. مگر آگے دوسرے مقام پہ اعلیٰ حضرت فرماتے
تو اس لیے اتنا کنجوسی اچھی نہیں میرے آقا کے مدینہ کا ذکر کرتے ہوئے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ کہ آقا کا مدینہ ہی افضل ہے. مکہ سے کیا ہے؟ مدینہ افضل ہے. کیسے؟ فرماتے ہیں کعبہ دلہن، کعبہ دلہن، روزہ اطہر نئی دلہن. کعبہ دلہن، روزہ اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کا مرتی ہے. کعبہ دلہن، روزہ اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کا مرتی ہے. یہ رشک آفتاب وہ غیرت کا مرتی ہے. اور آگے فرماتے ہیں دونوں بنی سجیلی علیلی دلہن مگر، دونوں بنی سجیلی علیلی فرماتے ہیں دونوں دلہنیں، دونوں سجی ہوئی ہیں، دونوں سوری ہوئی ہیں. دونوں بنی سجیلی علیلی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. فرماتے ہیں کہ سہاگن ہمیشہ وہ دلہن ہوتی ہے جو پیا کے پاس ہوتی ہے. جو دلہن محبوب کے پاس ہوتی ہے وہ سہاگن ہوتی ہے. دلہن تو دلہن ہی ہے مگر جو محبوب کے پاس ہو، جسے محبوب کا وصل نصیب ہو، وہ دلہن سہاگن ہوتی ہے. تو پھر میرے آقا کہاں جلوہ فرما ہے؟ مدینہ میں. تو اعلیٰ حضرت یہ فرماتے ہیں جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. کہ لوگوں کیونکہ میرے آقا مدینہ میں جلوہ فرما ہے اس لیے حضور کا مدینہ مکہ سے افضل ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ، مولانا روم علیہ رحمت القیوم آپ بھی یہی فرماتے ہیں کہ تاجدار کائنات کا مدینہ افضل ہے. آپ فرماتے ہیں گفت معشوق بعاشق ایف تھا، گفت معشوق بعاشق ایف تھا، تو بغربت دیدہ بس شہرہا بس قدامی زہاں خوش ترک گفت شہرے کے در میں دل برس. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک معشوق نے، کس نے؟ ایک معشوق نے ایک عاشق کو کہا ہے جوان تو نے بڑے شہر دیکھے، تو بڑے شہروں میں گھوما ہے، تو نے بڑے شہروں کا سفر کیا ہے، یہ بتا کہ کون سا شہر اچھا ہے؟ کون سا شہر اچھا ہے؟ یہ بتا کہ کون سا شہر اچھا ہے. تو نے بڑے شہروں کو دیکھا ہے، یہ بتا کہ کون سا شہر اچھا ہے. گفتہ شہرے کے در میں دل برس. تو اس عاشق نے یہ کہا شہر وہی اچھا ہے جہاں اپنا محبوب رہتا ہو. وہ شہر سب سے اچھا ہے جس شہر میں اپنے محبوب رہتے ہیں، جس شہر میں اپنے محبوب رہتے ہیں. اور ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے جو کمال کر دیا، آپ نے تو قلم ہی توڑ دیا. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے خاک طیبہ عز و عالم خوش ترس. علامہ اقبال فرماتے ہیں خاک طیبہ عز و عالم خوش ترس آخر شہرے کے در میں دل برس. فرماتے خاک طیبہ عز و عالم خوش ترس آخر شہرے کے در میں دل برس. آپ فرماتے ہیں مکہ اور مدینہ کی فضیلت کی باتیں کرنے والوں، مدینہ نہیں مدینہ کی خاک، خاک مدینہ، مدینہ کی خاک. پھر صرف ایک کعبہ نہیں دونوں عالم. فرماتے ہیں خاک طیبہ عز و عالم خوش ترس. اے فضیلت کی باتیں کرنے والوں، طیبہ کی خاک، خاک طیبہ ایک مکہ نہیں دونوں جہاں سے افضل ہے. خاک طیبہ دونوں جہاں سے کیا ہے؟ دونوں جہاں سے افضل ہے. کیوں؟ آخر شہرے کے در میں دل برس. وہاں ہمارے محبوب رہتے ہیں کیونکہ مدینہ میں حضور رہتے ہیں. مدینہ میرے آقا کی جلوہ گاہ ہے، تو وہاں تو کے محبوب رہتے ہیں. خاک مدینہ دونوں جہاں سے افضل ہے. پھر لوگ چونکہ کہتے ہیں کہ وہاں مکہ میں کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، کیا ہے؟ سب یہ بیت اللہ تو اس لیے مکہ مدینہ سے افضل ہے. تو اعلیٰ حضرت نے یہ بھی سمجھایا، یہ راز بھی کھولا اعلیٰ حضرت نے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا.
غور سے سنتو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. حضرت یہ سمجھانا چاہتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں بیت اللہ کا جو مزاب رحمت ہے نا، جو رحمت والا پرنالہ ہے جسے پرنالہ کہتے ہیں مزاب رحمت، وہ کس طرف ہے؟ اس کی سمت کہاں ہے؟ اس کا رخ کدھر ہے؟ مدینہ پاک کی طرف ہے نا. آپ تو گئے ہیں اور لوگ بھی گئے تو وہ بتائیں تو صحیح نا. پھر شک کس چیز کا ہے؟ مزاب رحمت کا رخ کس طرف ہے؟ میرے آقا کے مدینہ کی طرف، تاجدار کائنات کے پیارے مدینہ منورہ کی طرف. مدینہ منورہ، مدینہ منورہ کا معنی پتہ کیا ہے؟ نور والا شہر. کیا؟ نور والا شہر. میں اس لیے حضور کے غلاموں یہ کہا کرتا ہوں پیارے آقا کا ذکر آئے تو دلوں کو کھول کے سنا کرو. حالانکہ یہی مدینہ میرے آقا کی آمد سے پہلے یثرب تھا. کیا تھا؟ یثرب تھا، بیماریوں کا گھر. یہاں بیماریاں ہوتی تھی، بیماریاں ختم ہی نہیں ہوتی تھی. یہ مدینہ یثرب ہوتا تھا، مگر جب میرے آقا کے قدم لگے تو وہی یثرب مدینہ بھی بن گیا، منورہ بھی بن گیا. یعنی صرف مدینہ نہیں، مدینہ منورہ بن گیا نور والا شہر. کیا؟ وہ نور والا شہر بن گیا. تو حضور کے غلاموں آقا کا ذکر خوش ہو کے سنا کرو. کیوں؟ جب جائیں اس دنیا سے قبر میں جائیں، میرے آقا قبر میں تشریف لائیں. تاجدار کائنات ہم سب کی قبر میں جب تشریف لائیں تو بنا بتائیے جس شہر میں آقا کے قدم لگ جائیں، جس شہر میں تاجدار کائنات کے مبارک قدم لگ جائیں، وہ سارا شہر نور والا بن جائے. تو 4 فٹ کی ہماری قبر جب اس میں تاجدار کائنات جلوہ فرما ہوں گے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میں آپ کو سمجھاتا رہتا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. میری تو کوشش ہے اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. جب حضور کا ذکر ہو تو خوش ہو کے سنا کریں، چہرے کھل جانے چاہیے. یہی تو ایک فرق ہے ایک غلام میں اور منافق میں. یہی تو فرق ہے غلام میں اور منافق میں. یہی فرق ہے محب میں اور جلنے والے میں اور منکر میں، کہ جب محبوب کا ذکر ہوتا ہے تو محب خوش ہوتا ہے، محب کا چہرہ کھل جاتا ہے. مگر کیا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کے چہرے پہ قبض ہو جاتا ہے. اس لیے خوش ہو کے دلوں کو کھول کے چہروں کو کشادہ کر کے آقا کا ذکر سنا کریں. اور جتنی چیزوں کی نسبت میرے آقا کے ساتھ ہے اگر ان کا ذکر آ جائے تو ان کا ذکر بھی خوش ہو کے سنا کریں. تو عرض یہ کر رہا تھا مزاب رحمت کا رخ کس طرف ہے؟ مدینہ منورہ کی طرف، میرے آقا کے مدینہ پاک کی طرف. اگر حضرت فرماتے ہیں یہ ایسے ہی ہے. اگر کسی کی دکان چھوٹی گلی میں ہو، کیا ہو؟ کسی کی دکان چھوٹی گلی میں ہو تو